والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اچھی اور بری صحبت کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور پہلے ہم نے بری صحبت کے وبال، بری صحبت رہنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کا دنیاوی اخروی انجام کیا ہے، یہ سب ہم اس پر کلام کر رہے ہیں اور اس کا انتخاب کیا ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی ہی کچھ آیات پر میں انشاءاللہ کلام عرض کروں گا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بری صحبت کو اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ پہلے اس میں ان آیات کا شان نزول سمجھ لیں کہ ایک شخص ابو عامر نام کا تھا جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا، یعنی وہ پہلے ملت ابراہیم پر تھا، پھر اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ملت ابراہیم پر تو میں بھی ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم اس سے ہٹ چکے ہو۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ کوئی نئی چیز لے کر آئے؟ سرکار نے فرمایا میں وہی لے کر آیا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو پھر یہ طے ہوا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو معاذ اللہ وہ کسی راستے میں بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مرے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ارشاد فرمایا آمین۔ تو پھر یہ سرکار کے پاس سے جدا ہو گیا اور اس نے منافقین کے ساتھ، کفار کے ساتھ کافی مسلمانوں کے خلاف مطلب مقابلے وغیرہ کیے، اور پھر یہ مختلف مقابلوں میں ہارتا رہا، حتیٰ کہ حوازن سے جب مقابلہ ہوا اور ان کو شکست ہوئی تو یہ ملک شام کی طرف بھاگ گیا، اور پھر اس نے وہاں سے پیغام بھجوایا منافقین کو کہ مسلمانوں کی طاقت توڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم یہ جو مسجد قباء ہے سب وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور مسلمان یکجا ہو کر عبادت کرتے ہیں، تم اس کے قریب ایک مسجد بناؤ اور اس مسجد کے اندر اپنی جماعت کرواؤ، اور جو تمہارے ہم خیال ہیں ان کو اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، تو پھر میں بھی پہنچ جاؤں گا، اور پھر ہم رومیوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ساتھ حملہ کر کے معاذ اللہ ان کو ختم کر دیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے چلنے لگے تو منافقین سرکار کے پاس آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں کمزور بھی ہیں اور بیمار بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، زیادہ دور نہیں جا سکتے، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ایک مسجد بنا لے، تو آپ اگر وہاں پر آ کے نماز پڑھ دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، پھر ہم وہیں پر ایک مسجد قائم کر لیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی ان کی اس سازش پر اور فساد پر مطلع تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، جب واپس آؤں گا تو جیسا اللہ کا حکم ہوگا۔ اب جب سرکار واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا وہ آپ دیکھیے کہ وہ کلمہ گو لوگ تھے، بظاہر مسجد بھی بنائی تھی انہوں نے اور اس میں با جماعت نماز پڑھ رہے تھے، لیکن پیچھے چونکہ فساد تھا، جو معلوم یہ ہوا کہ سوچ اور فکر کے اندر اگر فساد ہو، عقیدے میں بد عقیدگی شامل ہو جائے، برائی شامل ہو جائے اور عمل خراب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے وہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضِرَارًا نقصان پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا اور اپنے کفر کے سبب، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے درمیان جدائی کرنے کے لیے، ٹکڑے کرنے کے لیے مومنین کو، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور اس شخص کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، یعنی ابو عامر جو فاسق، اس کا صحابہ نے نام یہ رکھ دیا تھا ابو عامر فاسق۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یعنی اس مسجد سے ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ تو دیکھیں بعض اوقات منافق کیسا لبادہ اوڑھ دیتا ہے، قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن خراب ہوتا ہے۔ اس لیے ان ظاہری چیزوں سے صرف متاثر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اچھی طریقے سے
انسان قرآن اور حدیث کی تعلیم کی روشنی میں پرکھے کہ سامنے والا انسان کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد درار میں کبھی بھی کھڑے مت ہوئیے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر مسجد کا احترام نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی مسجد ہے کہ جس میں اس طرح کے فسادات نمایاں ہوں تو پھر اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا ہم لوگ بھی مسجدیں تو سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہاں سب مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ایسا کوئی عبادت خانہ کہ جو بظاہر مسجد کے روپ کا ہو جیسے یہ تھا لیکن حقیقتاً یہ مسجد نہیں تھی، بلکہ یہ تو اس کو تو گرا دینے کا حکم دیا گیا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں صحابہ کو حکم فرمایا تھا کہ اس مسجد درار کو گرا دو، اس کو گرا دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کبھی بھی کھڑے مت ہوئیے گا۔ ہاں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ضرور بے شک وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی تھی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی مسجد قباء کے اندر گویا کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال، اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مرد ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ خوب صاف ستھرے پاک ہو جائیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سرکار ان کے پاس گئے اور اہل قباء سے پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر ایسا کون سا وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدح میں یہ آیت نازل فرمائی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بس اتنا کرتے ہیں کہ مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں، یعنی نظافت کے اندر طہارت کے اندر مبالغہ ہو گیا کہ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال ہو گئے اور پانی بھی استعمال کر لیا گیا، تو یہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طہارت اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس میں اچھی طریقے سے انسان صفائی ستھرائی کر کے رکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آج کل کے دور میں چونکہ ہمارے ہاں اب یہ اس کا رواج نہیں رہا ہے ڈھیلوں وغیرہ کا، تو چونکہ ڈھیلے سے کم صفائی ہوتی تھی اور پانی سے کامل صفائی ہوتی تھی، اس لیے وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف چونکہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ انسان دونوں کو جمع کرے۔ آج کل کے دور میں کہ اب اپنے مطلب واش روم میں مٹی کے ڈھیلے بھی رکھ لیں یا کپڑوں کی قطرانوں کا تکلف کرنے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ شاید ان دونوں کو جمع کرنے سے کوئی فضیلت حاصل ہوگی، جمع کرنے سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اصل ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں نظافت زیادہ ہو، وہ اللہ کو محبوب ہے، اور وہ پانی سے جب مکمل طور پہ حاصل ہو رہی ہے تو پھر مٹی کے ڈھیلے چاہے آپ استعمال نہ کریں، اس تکلف میں مبتلا ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ کپڑے کی قطرن جو ڈھیلے کے قائم مقام فقہا نے لکھی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہے، آپ صرف پانی استعمال کریں۔ تو یہ پانی چونکہ طہارت کا ڈھیلے سے کہیں زیادہ بہتر فائدہ دیتا ہے تو مکمل نظافت اور طہارت حاصل ہوگی، اور یہ وہی مطلب طہارت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ تکلف کرنا کہ آپ ڈھیلے بھی استعمال کر رہے ہیں یا کپڑوں کی قطریں خواہ مخواہ استعمال کر رہے ہیں، یہ مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ایک حاجت تھی وہاں پر کیونکہ پانی کی قلت تھی تو وہ مٹی کے ڈھیلے سفر میں استعمال کرتے تھے، لیکن اہل قباء یہ تھا کہ مٹی کے ڈھیلوں کے رواج کے باوجود پانی بھی استعمال کر لیا کرتے تھے جو زیادہ نظافت کا باعث تھا۔ تو اصل میں مدح تو زیادہ نظافت کی وجہ سے جو پانی سے حاصل ہوئی تھی، تو پانی اگر استعمال کر لیا جائے تو کافی ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ستھرے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اس میں پہلے یہاں تک آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان لوگوں کی صحبت سے منع فرمایا، اس مسجد تک میں نماز ادا کرنے سے منع فرما دیا کہ جس میں اس قسم کے برے لوگ موجود تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف برائی اسی میں نہیں ہوتی ہے کہ کوئی گالیاں بک رہا ہو، کوئی شرابیں پی رہا ہو، کوئی زنا کر رہا ہو اور کوئی الٹی سیدھی حرکتوں میں ملوث ہو، بلکہ برائی اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ انسان بظاہر مطلب دینی لبادہ اوڑے ہوئے ہے اور حرکتیں اس کی الٹی سیدھی ہیں، یا اس کے ساتھ انسان رہ کر اپنے عقیدے خراب کر بیٹھے گا، تو اس پر بھی کامل توجہ درکار ہے۔ صرف یہ سوچنا کہ جی یہ کلمہ پڑھتا ہے، جی یہ سوچنا جی یہ نماز پڑھتا ہے، یہ کافی نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میں ہزاروں لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہر سال حج پر جاتے ہیں، کثرت سے عمرے کرتے ہیں، ان کے پیشانی پہ بعض اوقات نماز کے یعنی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے نشان بن چکا ہوتا ہے، اور پکے فراڈیے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ مارکیٹ کے اندر بدنام وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں،
ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس طرح بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں وہ حرکتیں زیادہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس تو بہت سارے ایسے کیسز آتے رہتے ہیں, لوگ اپنی پرابلمس شیئر کرتے ہیں. تو اس میں ایک صاحب نے جسے بتایا کہ ایسے ہی ایک شخص ہے جو باقاعدہ تبلیغ بھی کرتا ہے اور مطلب ہر سال عمرے پہ جاتا ہے, حج پر جاتا ہے, عمرے کثرت سے کرتا ہے, اور وعدہ سود پہ کہنے لگا مجھے قرضہ دے دیا اور اتنا سود بن گیا کہ میں ادا کر کر کے تھک گیا ہوں, اور اب بھی وہ سود بنتے بنتے چڑھتے چڑھتے تقریباً پتہ نہیں 15 یا 20 لاکھ وہ بتا رہا تھا کہ اب بھی مجھ پہ سود کا وجہ سے پیسہ اصل میں ادا کر چکا ہوں, سود 15-20 لاکھ ہو گیا ہے, اور ہر تیسرے دن جو ہے 4-5 آدمیوں کو لا کے گھر پہ آ کے دھمکیاں دیتا ہے. تو انہوں نے اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ جی بتائیے اس قسم کے دینی لوگوں کا کیا حکم ہوگا. اب میں کیا اس کو جواب دیتا کہ بھائی یہ ظاہر بدل لینے سے انسان دینی نہیں بن جاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ سمجھ لیں بھیڑ کی کھال میں ایک بھیڑیا ہے کہ جو بدنامی کا باعث بنتا ہے کہ بعض اوقات ایک گروپ میں ایک خراب آدمی جو ہے وہ اس طرح معاملات کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک مطلب نگاہیں آنکھیں کھلی رکھنے والا معاملہ ہے کہ داڑھی رکھ لینا خالی کافی نہیں ہوتا ہے, عمل بھی تو ہونا چاہیے انسان کا. اب اگر کوئی اس طرح کا داڑھی رکھے ہوئے ہے, فرض کر لیں کہ سر پہ امامہ بھی اس نے رکھا ہوا ہے, حرکتیں الٹی سیدھی ہیں, یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے, کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ ہم اس کے ساتھ رہ کر جب ہم دیکھیں گے کہ ایک داڑھی رکھنے والا گالیاں بک رہا ہے تو پھر ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. ہم کہیں گے جب داڑھی رکھنے والا گالی دے رہا ہے تو میں بھی دے لوں تو کیا مسئلہ ہے. تو یوں اس کی صحبت اور زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی دین سے وابستہ شخص ہے تو وہ صحیح ہوگا, اچھی طریقے سے سوچنا چاہیے. شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب جائیں کہاں, ان کو بھی منع کر دیا, ادھر بھی منع کر دیا, ادھر منع کر دیا. دیکھیں دنیا کے اندر بھی تو آخر ہم رہتے ہی ہیں نا, ہر چیز کو ناپ کے تول کے پرکھ کے ہم سب کچھ کرتے ہیں. اگر آپ نے بچے کو قرآن پڑھانا ہے, بھئی کس قاری کے پاس پڑھانا ہے, اسکول میں داخل کرانا ہے تو کون سے اسکول میں, اس کے پاس کالج کون سا ہے, یونیورسٹی کون سی ہے, کس شعبے میں بچے کو بھیجنا ہے, کس فیلڈ کے اندر بچے کو بھیجنا ہے, پھر شادی بیاہ کے معاملات میں, پھر کاروبار میں پیسہ وغیرہ انویسٹ کرنے کے سلسلے میں, پھر خرید و فروخت کے معاملات میں, جب ہر چیز کے اندر ہم دیکھ بھال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم اپنی عقل کا پورا استعمال کرتے ہیں, تو پھر اس سلسلے میں بھی کوئی آپ ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں کہ جی یہ بہت مشکل کر دیا ہے آپ نے کہ یہ بھی نہ کرو, وہ بھی نہ کرو, ادھر بھی نہ جاؤ, ادھر بھی نہ جاؤ, تو کیسے کیا کریں. تو پھر یہی کریں جو ہمیں کرنے کا حکم ہے, کیونکہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے, یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ پھر انسان خود اچھا بنے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھی اور کوئی بھی مجھے جگہ نہیں مل رہی تو آپ اچھے بنیں, اور اپنی اچھی صحبت کی برکت سے, اچھے عمل کی برکت سے دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. اور اگر ایسا نہیں نظر آتا آپ کو تو جہاں پہ آپ کو ضروری ہے کسی کا ساتھ رہنا, نکلنا, جیسے اسکول ہے, کالج, یونیورسٹی ہے, آفیسز وغیرہ ہیں, وہاں پہ آپ نکلیں. اس کے بعد اپنے آپ کو گھر کے اندر مقید رکھیں, کتابوں کو دوست بنائیں, قرآن کو دوست بنائیں, اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے اپنی محبت, پیار کو, دوستی کو, عشق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیں, اس میں ترقی کی کوشش کرتے رہیں. اس طرح آپ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں گے اگر کوئی آپ میں خرابی تھی, اور دوسروں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے. اس طرح انسان زندگی گزار لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قبر میں بھی تو تنہا رہنا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی اوہو اب کمرے میں بند ہو جائیں, تو بھئی قبر میں بھی تو بند ہونا ہے. میرے خیال میں کمرے میں بند ہونا یہ آسان ہے, قبر میں بند ہونا اس کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں حواس ختم ہو جائیں گی, فیلنگز ختم ہو جائیں گی, سب کچھ موجود ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو سب سے زیادہ انس, سب سے زیادہ یعنی قلبی تسلی اور سکون اس شخص کے قبر پر آنے سے ہوتا ہے جو زندگی میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو یہ مردہ باقاعدہ اس کی فیلنگز ہوتی ہیں, وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے, خوش ہو رہا ہوتا ہے کسی کے آنے سے. تو وہاں پر بھی تو آپ کو رہنا ہے نا ہزارہا برس, اور وہیں پر جو ہاں تنہا اپنے ہزارہا برس رہنا ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر زندگی کے چند برس, چند لمحے انسان دوسروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تنہائی میں گزار لے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے اچھی صحبت کی کوشش کریں کہ ہمیں حاصل ہو, بری صحبت سے بچنے کی کوشش کریں. میں نے جیسے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم پر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے, ایک اپنے آپ کو سنوارنا اور سدھارنا, دوسرا پھر جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کرنا. وہ ہمارے لیے ضروری ہوگا, اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم خود اپنے آپ کو اس طرح ایک امتحان سے گزار چکے ہوں
تجربہ کار آدمی جو تجربے سے گزر چکا ہوتا ہے، تجربے کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا چکا ہوتا ہے، وہ یقیناً اپنے تجربات سے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ جو چیز میں نے 20 سال میں حاصل کی، شاید اگر میں اپنی اولاد کو دینا چاہوں تو وہ 5 سے 6 سال میں حاصل کر لے گی، اس لیے کہ میں نے تجربات کیے تو میں ان میں کامیاب بھی ہوا، ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا، ناکامی کے بعد دوبارہ کیا، تھوڑی سی کامیابی ہوئی، پھر ناکامی، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کامیابی، تو ہر چیز سمجھ میں آ گئی کہ جی کس چیز سے ناکامی ہوتی ہے، کس سے کامیابی۔ اب اولاد کو صرف کامیابی والا راستہ بتایا جائے گا، ناکامی والا تو نہیں بتایا جائے گا، تو یقینی سی بات ہے وہ جلدی ترقی کرے گی۔ تو یوں اگر آپ اور میں قربانیاں نہیں دیں گے، ہم اپنا ذہن نہیں بنائیں گے، ہم اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگز کو، اپنے احساسات کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، تو آنے والی نسلوں کو کس طریقے سے ہم آگے لے کے چل سکیں گے۔ اس لیے اب اس میں آخری بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اب یہاں پر بھی علماء نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ جو پاکی اور طہارت ہے یہ مختلف طرح کی ہوتی ہے، اس کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اپنے ظاہر کو پاکیزہ اور صاف کرنا، کہ کوئی گندگی نہ ہو، کوئی نجاست غلیظہ خفیفہ وغیرہ کچھ بھی نہ لگی ہو، صاف ستھرا بدن ہے آپ کا، ایک تو یہ ہے۔ دوسری پھر نجاست حکمیہ ہوتی ہے، جیسے بے وضو پن ہے یا حالت جنابت ہے۔ اس سے جب آدمی جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کر لیتا ہے یا بے وضو ہے وضو کر لیتا ہے تو ایک طہارت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو، یہ ہے ایک اور طہارت۔ پھر ایک ہوتی ہے باطنی طہارت۔ وہ باطنی طہارت کیا ہے کہ اپنے دل کو اور ایک ظاہری طہارت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ظاہری اور باطنی طہارت، لیکن گناہ کے اعتبار سے، کہ جتنے ظاہری گناہ انسان ان کو چھوڑ دیتا ہے، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ پیر کے اور شرمگاہ وغیرہ کے، اسی طرح اپنے باطن دل کے قلبی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سوچ اور فکر کی طہارت۔ اس پہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل میں آپ کی خدمت میں تفصیلی اس پہ نیکسٹ پروگرام میں کلام کروں گا۔ وآخر دعوانا